آج کے پروگرام کا موضوع توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی اور اس کے پاکستانی سیاست پر اثرات کا جائزہ لینا ہے۔ توشہ خانہ کیس ریفرنس میں الیکشن کمیشن نے عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ ساتھ کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے فوجداری مقدمہ درج کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ اس لیے عمران خان کے سامنے اب ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ اپنی بحالی کے لیے، نااہلی کے فیصلے کی واپسی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا جائزہ لے گی، اور یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہے کہ اس میں فوری طور پر انہیں کوئی ریلیف مل جائے گا یا توہین عدالت کیس کی طرح عدالت انہیں معاف کر دے گی۔ یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس میں پاکستان کے ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن نے ان کے خلاف دائر کیے گئے ریفرنس کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے باقاعدہ جو منی ٹریل دی گئی تھی اور جو اکاؤنٹس دیے گئے تھے ان کی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد فنانشیل ڈیٹا استناد کے ساتھ حاصل کرنے کے بعد متفقہ طور پر عمران خان کو نااہل قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر یہ کیس ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو وہ ہائی کورٹ کے لیے بھی ایک امتحان ہوگا کہ وہ کس طرح اس فنانشیل کرپٹ پریکٹسز کو مسترد کریں گے۔ دوسرا چیلنج جو عمران خان کے سامنے اس وقت ہے، پی ٹی آئی کے لیے ہے، وہ ہے عمران خان پر دائر فوجداری مقدمے کی ہدایت۔ اب فوجداری مقدمے میں چوری کے الزام میں عمران خان کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ نااہل تو وہ ہو چکے، صادق اور امین کا جو ان کے پاس سرٹیفکیٹ تھا وہ آج غلط ثابت ہو گیا۔ اس کے علاوہ محسن رانجھا کے اوپر حملہ کیا گیا جب وہ اپنی مقدمے کی اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن سے نکل رہے تھے۔ انہوں نے تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد میں باقاعدہ اس کی لیے ایف آئی آر درج کرا دی کہ جناب میرے اوپر حملہ عمران خان کی ایما پر کیا گیا۔ اب عمران خان کے لیے ایک اور درد سر ہے کہ قاتلانہ حملے کے مقدمے میں انہیں نامزد کر دیا گیا ہے، اور اگر پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو نامزد مقدمے میں تو بھٹو صاحب بھی تھے اور 109 میں ان کو پھانسی بھی ہو گئی تھی، لیکن یہاں پھانسی تو نہیں ہونی، لیکن اس مقدمے میں سازش کا کیس ان کے اوپر اندراج ہو چکا اور اس کے لیے بھی انہیں گرفتار کرنے کے ایک پروسیس شروع ہو سکتا ہے۔ ایک اور اس موقع کے اوپر جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کی ٹائمنگ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ ہے چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے یہ اعلان کہ وہ اپنا ٹینیور مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس اعلان کے بعد ممکن ہے کہ حکومت نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری وقت سے پہلے کر دے، کیونکہ ان 4 ٹاپ بریس جنرلز میں سے جو ٹاپ موسٹ جنرلز ہیں انہیں باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے ان کی ریٹائرمنٹ کی حد پوری ہو جاتی ہے، تو ممکن ہے کہ اگر انہیں چیف آف آرمی سٹاف لگایا جائے گا تو پھر اس کے لیے پہلے اعلان کر دیا جائے تاکہ وہ ریٹائر ہونے سے پہلے ہی اس عہدے پر چلے جائیں۔ یہ ایک ضمنی بات درمیان میں آ گئی ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب آتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بھرپور دعویٰ کیا جاتا رہا کہ اگر عمران خان کو نااہل کیا گیا تو پورا ملک بلاک کر دیا جائے گا، اور پاکستان الیکٹرانک میڈیا پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ سڑکیں بند کر دی گئی ہیں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں بالکل بند کر دی گئی ہوں گی، کیونکہ وہاں پر دونوں صوبوں میں
پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے، اور جو وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے وہ تو ان کی اپنی نگرانی میں کیا جا رہا ہے، اور اس نگرانی میں ہونے والے احتجاج کی کتنی اہمیت ہے اس پر آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ یہی احتجاج وہ صوبائی حکومتیں کتنی دیر تک جاری رکھ سکیں گی یا اس کو پروٹیکٹ کر سکیں گی؟ اگر اس نے زیادہ طول پکڑا تو مرکزی حکومت کی طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عوام کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے گورنر راج لایا جا رہا ہے، اس لیے وہ تو کوئی زیادہ عرصہ چلنے والا نہیں ہے۔ جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے تو لانگ مارچ کے لیے دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اگر تو عمران خان گرفتاری سے بچ گئے تو پھر وہ لانگ مارچ کا اعلان ضرور کریں گے، اور وہ لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے بھی صحیح، لیکن اب لانگ مارچ میں صوبائی حکومت میں سے کوئی بھی حکومت یہ رسک نہیں لے سکے گی کہ وہ عمران خان کو وہ لاجسٹک سپورٹ دے سکے جو اس سے پہلے وہ متوقع تھی، کیونکہ کسی نااہل سیاستدان کو صوبائی حکومتیں اگر لاجسٹک سپورٹ دیتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی سیاسی موو ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اس تجزیے کا اب آخری نقطہ جو ہے وہ ہے، کیا پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان کے لیے سڑکوں پر نکلے گی اور جیلوں میں جائے گی؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی جو سیاسی قیادت ہے، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، یا عمران اسماعیل صاحب ہیں، اور اس طرح باقی جو رہنما ہیں، وہ کسی صورت میں بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اس قسم کی سختیاں برداشت کریں، کیونکہ یہ ایک بڑی ہمت، بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، جیل میں جانا اور تحریک چلانا۔ پی ٹی آئی کے پاس وہ لیگیسی نہیں ہے جو بھٹو کی شہادت کے بعد اور بھٹو کی گرفتاری کے دوران بیگم نصرت بھٹو نے اور بی بی بے نظیر شہید نے جاری رکھی اور وہ جدوجہد کی، وہ یہاں مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح نون لیگ کے پاس بھی ایک لیگیسی تھی جس کے اوپر انہوں نے جدوجہد کی، ایگزائل برداشت کیں، اس کے علاوہ سختیاں برداشت کیں۔ یہاں تو ابھی ابتدائے عشق ہے، تو اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی بڑی جدوجہد کریں گے اور وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ آج کا جو احتجاج فوری طور پر ہوا ہے اس میں شامل لوگوں کی تعداد اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ کوئی خاص بڑا احتجاج متوقع نظر نہیں آتا۔ وار آف سکسیشن پی ٹی آئی میں عمران خان کی نااہلی کے بعد انڈر گراؤنڈ شروع ہو چکی ہوگی یا ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 3 ٹاپ بریس لیڈر، جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کا اپنا گروپ ہے، وہ وائس چیئرمین ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے درمیان اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے درمیان ایک پرسونا نان گریٹا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں کوئی زیادہ پی ٹی آئی میں وہ پسندیدگی اور مقبولیت حاصل نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ کوئی آٹومیٹیکلی پی ٹی آئی کے اگلے چیئرمین منتخب ہو جائیں گے یا وہ بن جائیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو باقی لیڈرشپ ہے ان کے پاس یہ جواز موجود ہے کہ مخدوم صاحب تو اپنی بیٹی کو الیکشن میں شامل کر کے ان کی سیٹ محفوظ نہیں رکھ سکے، تو باقی ان کی پاس کیا ووٹ بینک ہوگا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب کی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس میں بھی مخدوم صاحب کے خلاف اپنے وسیب میں سے لوگ ان کے مخالف ہیں، جو ان کے ہاں خاموش تو ضرور رہتے ہیں لیکن انڈر گراؤنڈ وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، دلی طور پر وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کی زبانیں تو شاید مخدوم صاحب کے ساتھ ہوں لیکن ان کی تلواریں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔
اسی طرح اسد عمر صاحب کا اگر ہم دیکھیں تو اسد عمر کی کوئی لیگیسی نہیں ہے، اسد عمر کا کوئی اپنا کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے، اور ان کا کوئی اپنا اتنا بڑا ووٹ بینک ہی نہیں ہے کہ وہ کسی حلقے سے الیکشن لڑیں اور وہ ان کا مستقل حلقہ ہو۔ وہ تو کبھی لاہور سے، کبھی کراچی، کبھی کہیں سے جہاں سے انہیں اشارہ ہوتا ہے وہ الیکشن لڑ لیتے ہیں، اور جماعت کے اندر ان کی کتنی حیثیت ہے یہ پی ٹی آئی والے بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر وار آف سکسیشن میں جو سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ پرویز خٹک ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز خٹک کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے، اور پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ جو حلقہ ہے یا سپورٹ ہے، کانسٹیٹوئنسی ہے، وہ صوبہ خیبر پختونخوا ہے۔ وہاں سے وہ عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کو لیڈ کرنے کی امید رکھتے ہیں، اور وہ لیڈ کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے بھی مشکل یہ ہوگی کہ ان کے اپوزیشن میں پختونوں کے اندر دو بڑے گروپ ہیں، ایک پرویز خٹک کا ہے اور ایک عاطف اور شہرام کا ہے، تو کیا وہ انہیں یہ اجازت دیں گے کہ وہ وہاں پر اس طرح ایون لیول فیلڈ پہ آ کر کھیلیں اور پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ سنبھال سکیں؟ پنجاب میں پرویز الہی نے جو گیمبلنگ کی تھی، آج ان کا گیمبل ان پر وہ بہت خوش ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مونس الہی نے اور پرویز الہی نے اگر پی ٹی آئی جوائن کی تھی تو جو وہ تھوڑی بہت سپورٹ ان کو آج مل رہی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کو، کہ ان کے لوگوں کو روکا نہیں جا رہا یا ان کو اجازت دی جا رہی ہے احتجاج کرنے کی، تو وہ جناب اس کو کیش ضرور کریں گے۔ اور پنجاب کے اندر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان میں ان کا سب سے بڑا سامنا شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہے۔ شفقت محمود صاحب کا کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے، حماد اظہر تھوڑے بہت اہمیت کے حامل ہیں، اس کے علاوہ پنجاب میں علیم خان چھوڑ چکے، تو اس طرح پنجاب میں پرویز الہی ایک بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹ کے طور پر وار آف سکسیشن میں سامنے آئیں گے۔ کھیل بڑا دلچسپ ہو چکا ہے، اور جنہوں نے اس کھیل میں شہ دی اور پھر مات بھی دے دی، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس شطرنج کے اوپر سجائے گئے کھیل میں جو باقی بچ گئے ہیں وہ اس وار آف سکسیشن میں کون جیتے گا اور کون ہارے گا۔ لیٹ اس ویٹ اینڈ سی۔ پاکستان کی سیاست کے اوپر میرے خیال میں اس کے بڑے اہم اثرات مرتب ہوں گے۔ کنگز پارٹیز جب بنتی ہیں تو ان کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوتی جتنی پی ٹی آئی کو حاصل ہو گئی تھی یا ہے، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ کہتے رہے کہ پی ٹی آئی در حقیقت عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے، اگر ہم عمران خان کو مائنس کر دیں تو دین وی کین سے پی ٹی آئی از ڈن۔ If پی ٹی آئی از ڈن دین نتھنگ از دیئر۔ تو اب آپ اس بات کا یقین رکھیں اور امید رکھیں کہ اگر عمران خان کو جلدی ریلیف ملا تو پی ٹی آئی شاید سروائیو کرے، اور اگر عمران خان کو جلدی ریلیف نہ ملا، جس کی 90% چانسز ہیں کہ ان کو ریلیف اب نہیں دیا جائے گا اور نہ انہیں ملے گا، اور اس صورت میں پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں کئی گروپوں میں تقسیم ہو کر الیکشن لڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ پیشین گوئی غلط ثابت ہو جائے، لیکن پاکستان کے معروضی حالات اور پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی پارٹیز کے اندر شخصیت پرستی جس میں بہت زیادہ ہو جائے اور ایک شخص کے گرد پوری پارٹی گھومنے لگے اور پھر اس کی کوئی لیگیسی بھی نہ ہو تو وہ پھر سروائیو نہیں کرتی، کیونکہ ان پارٹیز میں میجورٹی ان لوگوں کی آئی ہوتی ہے جو دوسری پارٹیوں سے مائیگریٹ کر کے آتے ہیں، اور پھر وہ مائیگریٹ اس طرح کرتے ہیں جیسے سائبیریا سے پرندے سردی میں ساؤتھ ایشیا کی طرف آتے ہیں اور سردیاں وہاں ختم ہوتے ہی واپس لوٹ جاتے ہیں، تو اسی طرح یہاں آنے والے بھی سارے پرندے بہت جلدی
اس آلنے سے، اس گھونسلے سے اڑ جائیں گے اور پھر اپنے وطنوں کو لوٹ جائیں گے۔ شکریہ۔